بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اشرف المخلوق انسان کو بنایا ہے، اور ساری مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور یہ دن رات کا نظام، یہ مہینوں اور سالوں کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، رات اور دن، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ہے. تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو انسان کی خدمت میں لگائے رکھی ہے. چاند، سورج، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے. چاند اور سورج کے نظام کے چلنے سے دن اور رات، مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں. چاند کے نکلنے سے چاند کی تاریخیں، جس کو کہتے ہیں اسلامی تاریخ، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت کو، مسلمانوں کی اہم عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے. چاند نکلتا ہے تو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ چاند نکلتا ہے تو ہم عید کرتے ہیں، پھر چاند نکلتا ہے تو ہم قربانی کرتے ہیں. چاند کے نکلنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ، حج کا مہینہ آ گیا، ہم حج کرتے ہیں. تو تمام تر عبادتیں، عظیم اور اہم عبادتیں، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں. سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت چلا جاتا ہے، سورج زوال سے نکلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بھی اور مسلمانوں کی اہم عبادتوں کو، ان عظیم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. چنانچہ چاند کے حساب سے جو اسلامی مہینے ہیں، جو محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، جس کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں، تو اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہے، اور آج یکم محرم الحرام ہے. اسلامی سال آج 1444 ہجری ہے، یعنی آج 1444 سال ہو گئے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایمان، دین کے تحفظ کے خاطر
اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا دیس، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑا تھا۔ 1444 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ایمان اور اسلام کی اہمیت کو بیان فرمایا تھا کہ دیکھو میں جس شہر میں میری پیدائش ہے اس در مکہ جیسی عظیم اللہ کی عبادت گاہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، لیکن جب یہاں پہ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا مشکل ہو رہا ہے، مشرکین چین سے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے، تو میں اس جگہ کو جو میری جائے پیدائش ہے چھوڑتا ہوں۔ اور پھر صحابہ کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، پیدر پہ صحابہ ہجرت کرتے رہے، اور ہجرت کی عجیب عجیب داستانیں ہیں، واقعات ہیں جو سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، روم سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ، اسلام قبول کر لیا تھا، پھر مکہ میں رہتے ہوئے کام کاروبار کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا کہ ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ان کے پاس تیر تھے، ان کے پاس تیر، کمان میں تیر رکھے ہوئے تھے، اور یہ بہترین تیر چلانا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے صحابہ کو تیر اندازی سکھایا کرتے تھے، گھوڑ سواری سکھایا کرتے تھے۔ جہاد کی نیت سے سیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ بہترین تیر چلایا کرتے تھے۔ جب ان کو مشرکین کے نوجوانوں نے گھیر لیا کہ ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا یہ تو تم سن لو، ہجرت تو میں کروں گا، اللہ کا حکم ہے کہ اب عبادت مکہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اب عبادت مدینہ جا کر ہوگی، اب میں یہاں رکوں گا تو قرآن اور حدیث کا مخالف ہو جاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کو حکم ہے کہ مکہ چھوڑ دو، تو ہجرت تو میں کروں گا، اور میرے پاس جتنے تیر ہیں نا، ان تیروں سے تم سب میں سے ایک ایک کو تو مار کے مروں گا۔ کیا صحابہ کے اندر ایمان تھا اور کیا بہادری تھی۔ سب سے کہا، نوجوان مشرکین کے نوجوانوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور کہا کہ جتنے تیر ہیں یہ تو سن لو کہ پہلے تیروں کی تعداد کے مطابق تم سب کو ماروں گا، بعد میں مروں گا۔ تم بھی سوچنے میں مجبور ہو گئے، ایک ایمان والا جس کے سینے میں پکا ایمان ہو، وہ کئی نوجوانوں کو جو کہ کافر ہو، کافر کے دل میں ایمان نہیں ہے، سوچنے پر مجبور کر دیے کہ یہ کیسا ہے، اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ مجھے جانے دو، میں جاؤں گا، کچھ اور مطالبہ ہے وہ پورا کر دوں گا، لیکن ہجرت کا مطالبہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو صہیب، بات سنو، تم جب روم سے آئے تھے تو تم خالی ہاتھ تھے، تم نے مکہ میں محنت کر کے بہت مال کمایا، تو یہ مال تو مکہ میں کمایا نا، یہ مکہ کا مال واپس کر کے جاؤ۔ مکہ کا کمائے ہوئی عام کمائی واپس کرو، اپنی کمائی تھی، اپنی محنت سے کمائی تھی، انسان کی ہاتھ کی کمائی ہے، اگر کوئی یہاں سے دوسرے ملک جاتا ہے اپنی کمائی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ جو ان کے پاس پیسے تھے جو ایک دم سے پھینک دیے، اور یہ بھی بتایا کہ فلاں جگہ فلاں بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس میرے اتنی پیسے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اشرفیاں رکھی ہیں، وہ بھی لے لو، سب دے دی۔ وہ نوجوان خوش ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ یہ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، خوشخبری دی کہ تو نے نفع کا سودا کیا ہے، ایمان بچا لیا، دنیا پھینک دی۔ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو ابھی پہنچا نہیں ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ میری اس تجارت میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف میں قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، آیت کا مفہوم ہے، جو دنیا پھینک دیتے ہیں
مال پھینک دیتے ہیں، ایمان بچا کر آ جاتے ہیں۔ تو رہتی دنیا تک کے لیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ اللہ کے ہاں ایمان کس قدر قیمتی دولت ہے، کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیکھو ہم کیسے مال جان سب قربان کرنے پر راضی ہیں، لیکن ہجرت کریں گے۔ تو ہجرت کا عنوان ہے اسلامی سال کی بنیاد ہے، جیسے انگریزی سال کی بنیاد عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں۔ اسلامی سال کو کہا جاتا ہے 1444 ہجری۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے، 1444 ہجری شروع ہو گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، سواری پر سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور چھوٹا تھا، نوجوان صحابی تھے۔ ان کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کری۔ عبداللہ بن عباس نے، چچا کے بیٹے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں دی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، آپ نے کہا چچا کے بیٹے میری بات سن، میں تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، غور سے سن، فائدہ ہوگا تجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کے ذریعے سے اپنی امت کو رہتی دنیا تک کی انسانیت کو 3 نصیحتیں، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، لیکن سال کا آغاز ہے، پہلا دن ہے، 3 نصیحتیں کی ہیں۔ اگر ہم ان 3 نصیحتوں کو سال کا پہلا دن ہے عزم اور ارادے سے اپنے پلے باندھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحت ہیں، اور آج کے اس درس کا عنوان ہی یہی ہے کہ یکم محرم الحرام سال کا پہلا دن ہے، سال کا آغاز ہے۔ اگر آج ہم نے ان 3 نصیحتوں کو بنیاد بنا لیا تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پہلی نصیحت کری، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے چچا کے بیٹے، پہلی نصیحت سن لیں کہ تم اللہ کی اطاعت کا خیال رکھو، عبادت اور اطاعت اور فرما برداری برابر کرو۔ سن لو اللہ تعالیٰ تمہاری ہمیشہ حفاظت کریں گے، تمہارے جان مال بیوی بچوں کام کاروبار سب کی حفاظت کریں گے۔ کتنی زبردست نصیحت ہے۔ آج ہر شخص حفاظت اور سیکیورٹی کو ترستا ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، دشمنوں کی نگاہیں ہمیں کھا رہی ہیں، یا زمینی آسمانی آفتیں نقصان پہنچا رہی ہیں، بارشیں ہو گئیں تو کام کاروبار تباہ ہو گیا، گھر گر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر اپنے جان پورے سال اگر چاہتے ہو کہ جان محفوظ رہے، پورا سال اگر چاہتے ہو مال محفوظ رہے، پورا سال اگر چاہتے ہو عزتیں محفوظ رہیں، بیوی بچے محفوظ رہیں، کام کاروبار محفوظ رہے، تو ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ عبادت میں سستی نہیں کرنی، عبادت و اطاعت اللہ کی کرنی ہے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا ہے، صبح کے مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت میں سستی نہیں کرنی، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ تو جو اللہ کی عبادتیں ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، مخلوق خدا کی خدمت سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی خدمت کر رہا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کسی اللہ کے بندے کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ کہے میں تو بہت سارے رفاہی کام کرتا ہوں اس لیے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عظیم عبادت ہے، نماز عظیم عبادت ہے، اور کسی اللہ کے بندے کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ کری کہ سال کا آج پہلا دن ہے، اس نصیحت کو ہم مضبوطی سے تھام لیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس میں سستی نہیں کرنا، پھر تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہارے جان و مال عزتوں کی حفاظت کریں گے، پھر تمہارا کام کاروبار ہر طرح کے آفات سے محفوظ رہے گا، تم اور تمہارے بیوی بچے ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ عبادت میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا پینا چھوٹ سکتا ہے لیکن ایمان والے کی نماز روزہ نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ کا تعلق ہو تو وہ کہتا ہے صبح کا ناشتہ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تھوڑی سی تلاوت نہیں کروں گا، مزہ نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کی محبت ہو تو وہ کہے گا دن میں کہ آج دن اچھا نہیں گزرا کیونکہ میری فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ اگر اللہ کا تعلق ہو تو انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو پہلا کام، صرف 3 نصیحتیں ہیں۔ میں نے پہلی نصیحت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا ارشاد سنایا کہ ابھی ہمیشہ اللہ کی عبادت کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت ہمارے سامنے ہے، سب معلوم ہے۔ زکوٰۃ بھی عبادت کا ایک بہت بڑا جز ہے، رمضان کے روزے، نماز، اسی طرح حج، اسی طرح تلاوت، استغفار، اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کا ذکر عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی، ان کو راحت پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، تقوی لازم پکڑ لو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تقوی لازم پکڑ لو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ ساتھ پاؤ گے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں بچنا، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بچنا، چھوڑنا، احتیاط۔ اس کا ایک ترجمہ احتیاط بھی ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، ناراض ہونے کا اندیشہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تقوی کا مضمون احتیاط ہے، تقوی کا مضمون احتیاط ہے۔ شبہات والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ مال آ رہا ہے، نفع آ رہا ہے، لیکن شک ہے یار اس میں کچھ سود اور رشوت کی ہے، بدبو آ چکی، چھوڑ دیا، ضرورت نہیں ہے مجھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام بنے، یہ تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کی تجارت تھی بہت سارا نفع لا کر دیا۔ امام صاحب نے کہا اتنا سارا نفع کیسے ہو گیا بھائی؟ کام کاروبار کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ نفع کتنا ہونا چاہیے، جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیوں ہوا؟ تو جس کی آنکھیں چوری کو برداشت کرتی ہوں کہ اچھا ہوا۔ امام صاحب ایک دم ہل گئے، یہ اتنا نفع کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں مال شارٹ ہو رہا تھا مارکیٹ میں، ہم نے اس کو ذخیرہ کر دیا، چھپا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کام کرنے والوں نے کہا کہ یہ کپڑا مارکیٹ میں شارٹ کیا، ذخیرہ اندوزی کری، ریٹ اس کے بڑھ کے ہم نے نکال کے بیچ دیا۔ حضرت نے فرمایا تو ناجائز ہے، تم نے تو میری جو تھوڑا نفع تھا وہ بھی خراب کر دیا۔ چنانچہ اصل آمدنی کے علاوہ جتنا نفع تھا حضرت نے کہا سب صدقہ کر دو۔ امام صاحب نے سارا نفع صدقہ خیرات کرا دیا، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ ذرا سا شبہ محسوس ہوا کہ آمدنی میں بہت سارا مال آ رہا تھا لیکن ناجائز اور گندگی کی بدبو آ گئی تھی اور ناجائز کام ہو گیا تھا کہ ذخیرہ اندوزی یہ تو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، جب ہی سارا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ کمائیں گے، لیکن بیچارے کماتے کیا ہیں، نقصان نہیں کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے، اس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک چیز انسان کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو مارکیٹ سے غائب کر دی تو انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو دے رہا ہوں، تم چھپا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو دے رہا ہوں، تم چھپا رہے ہو۔ تم کون ہو تو چھپانے والے؟ دینے والی ذات میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کو مخفی کر رہے ہو پیسوں کے لیے، کما لو۔ پھر وہ جو پیسہ آتا ہے نا اس طرح کی آمدنی کا، وہ اسپتالوں میں اور تھانوں میں اور عدالتوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ بچائے، ہمیں سمجھ آتا ہے، فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ امام صاحب نے وہ ساری آمدنی جو بھی بہت نفع ہوا تھا سب کہا کہ صدقہ خیرات کر دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری اصل جمع پونجی دو، جو کپڑے کے پیسے ہیں نا وہ دے دو، باقی سب دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔
حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے چچا کے بیٹے، تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈر، گناہوں کو چھوڑ، اللہ کی نافرمانی عزم کر لے کہ آج سال کا پہلا دن ہے، پورے سال اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اللہ کہیں گے جب تم مجھے ناراض نہیں کر رہا تو میں تجھے کیسے چھوڑوں گا؟ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری فکر یہ ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا تو میں تجھے کیوں چھوڑوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، انسان کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کیسے ہو گیا، میں تو حیران ہو گیا، ایسا ہو گیا کام، ایسا نہیں ہوا، وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور دوسری چیز بھائی ہم عزم کریں کہ پورے سال انشاءاللہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے۔ تقوی کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اس نصیحت کو تم اپنے اوپر لازم کرو کہ جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، اللہ سے کہو۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ارشاد ہے، ساری دنیا کی محتاجگی سے ہمیں بچا سکتا ہے، ساری دنیا کی محتاجگی سے ہمیں نکال سکتا ہے یہ جو ایک جملہ، ایک نصیحت کہ اے میرے چچا کے بیٹے، زندگی کا اپنا یہ اصول بنا لو، جب بھی کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہو اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، اللہ تمہاری حاجت پوری کریں گے، اس کی عادت بنا لو۔ کتنی جامع نصیحت ہے، ہم اگر اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دن میں اس کو لوگوں کے آگے مانگنے سے بچا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے آگے روتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے آگے رونے سے بچا لیتے ہیں، ذلت و رسوائی کے رونے سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، یہ کام کی باتیں ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مخلوق کے دروازے پہ تھوڑی بھیجیں گے۔ جب ہم خالق اعظم رب العالمین اور اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والے اور ساری کائنات کی ساری ضروریات کا انتظام فرمانے والے اس اللہ کے در پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دروں پہ تھوڑی بھیجیں گے۔ اور جس انسان کو اتنے بڑے خالق حقیقی سے رابطہ ہو جائے، پھر وہ چھوٹے، وہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا کچھ لینے کے لیے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، تو اس کو وزیروں نے کہا بھی آپ کو ملواتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ کر کیا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ، وہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کیا کر رہا ہے دیکھا جا کر، تو وہ دعائیں کر رہا ہے۔ تو اس فقیر نے یہ کہا جب بادشاہ بھی کسی سے مانگ کر دے رہا ہے تو میں کیوں نہ اس سے خود مانگ لوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں بادشاہ سے مانگوں، میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں ملنا بادشاہ سے، مجھے ملنا ہی نہیں ہے، میں تو اسی بادشاہ سے مانگوں گا جس بادشاہ سے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگنا شروع کر دیں گے تو مانگنے میں مزہ آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر انسان کہتا ہے کیا ضرورت ہے میں دوسروں کے دروں پہ جا کر اپنے آپ کو ذلیل رسوا کروں، کیوں میں کسی سے اپنی ضرورت رکھوں، کیوں میں کسی سے اپنی محتاجگی ظاہر کروں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ وقتی پریشانی تو آ جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی کسی کو نصیب ہو جائے یہ بڑی عبادت ہے۔ ضرورت اور حاجت تو بعد میں پوری ہو، پہلے یہ چیز نصیب ہو جائے کہ اللہ سے مانگنا، یہ پہلی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال گزارنے کے لیے ہمیں یہ 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر ہم نے ان 3 نصیحتوں کو، آج سال کا پہلا دن ہے، اپنے ارادے اور عزم سے اپنے پاس رکھ لیا، باندھ لیا اور کوشش سے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری تو پورا سال انشاءاللہ بڑا اچھا گزرے گا۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ عبادت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تقوی، گناہوں سے بچو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی کوئی ضرورت ہونا اللہ سے کہا کرو، اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقیم الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ ہماری اس وقت کی جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔
اللہ آج اسلامی سال کا آغاز ہے، پہلا دن ہے۔ اللہ ہم سارے سال کی ساری زندگی کی سلامتیوں کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب متعلقین کو، ہمارے والدین کو، سب کو یا اللہ سلامتیاں نصیب فرما، پورے سال کی سلامتیاں نصیب فرما۔ اللہ یہ سال سلامتیوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ گزر جائے۔ اور یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کے مطابق ہمیں اپنا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کے رذائل اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، خوشیوں کی، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، بیماریاں، غموں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، مظلوم اور کمزور مسلمانوں کو، بالخصوص بلوچستان کے مسلمانوں کو اللہ عافیت نصیب فرما۔ اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان سے آفتوں کو دور فرما، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس سرزمین پاکستان کی، اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو بقا اور استحکام نصیب فرما، ہر طرح کے بحرانوں سے اور یا اللہ ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ نیک، صالح، مخلص حکمران، دیندار حکمران اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ نیک، صالح، دیندار حکمران جن کے دلوں میں دین کی، اہل دین کی، اسلامی شعائر کی، اسلامی احکام کی، قرآن و حدیث کی عظمت ہو، ایسے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ بے دینوں سے نجات نصیب فرما، ظالموں سے نجات نصیب فرما، اس سرزمین پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو بقا اور استحکام نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔